بات کی طرف بھی نہیں اور نفی کی طرف بھی نہیں. لیکن اجتہاد کے ذریعے اگر عصری تقاضے اور شرعی تقاضے میں مطابقت ہو جاتی ہے، تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، تو پورے عالم اسلام کی ایک رویت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے. ایسا ممکن ہے، جیسا کہ میں ابھی دلائل سے واضح کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے تھے. وہ چیز کیا تھی؟ اختلاف. آج اللہ تعالی نے اتفاق کو، الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے. اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سماعت کریں تو پتا چلے گا کہ اختلاف مذموم سے صحابہ کرام کو، انتشار اور افتراق سے صحابہ کرام کو کتنا تنفر تھا. تشدد اور پراگندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے. حدیث ملاحظہ ہو. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلى یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں ایسے ہی لائے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں. شارحین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے، جو نماز سے افضل ہو، جو روزوں سے افضل ہو، جو صدقوں خیرات سے افضل ہو. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کون سی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے، صدقوں خیرات سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپسی تعلقات کو بہتر بنانا، لوگوں کو افتراق اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا. اس لیے کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ، افتراق اور انتشار سے سر مٹ جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مٹ جاتے ہیں، بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے، دین کا سر مٹ جاتا ہے، دین ٹکلا ہو جاتا ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو اختلاف اور انتشار اور پراگندگی سے کس قدر نفرت تھی. رویت ہلال کے باب میں آپ دیکھیے کہ یہ امت مسلمہ کتنی پراگندگی اور انتشار اور افتراق کا شکار ہے. مرکزی سطح پر تو رویت ہلال کمیٹی کا فقدان ہے، کس کو معلوم نہیں. مرکزی سطح پر رویت ہلال کمیٹی کا فقدان ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے. رہا مقامی کمیٹیوں کا حال تو وہ بہت ہی برا ہے. یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، باہم دست و گریباں ہیں، اور ملت کے نام پر ایسی رویت ہلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہیں. ملت کا وقار
جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہ گئے. جوتے میں دال بٹ رہی ہے. ہر رویت ہلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی 1.5 انچ کی مسجد لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور 3 عیدیں کرنا اس قدر مضحکہ انگیز اور مضحکہ خیز بن کر رہ جاتا ہے کہ غیر بھی انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب اسلام ہے جو اتحاد کا داعی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہے. سو ہم نے ثابت کیا کہ شریعت کا جو تقاضا ہے, جو منشأ شریعت ہے, وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانان عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے وسائل موجود نہیں تھے, لیکن وسائل جب موجود ہو جائیں تو پھر وجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے. وسائل سے بھی وجوب ثابت ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے, احکام بدل جاتے. کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا ہے, حالانکہ تکفیر کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا رویہ بہت ہی محتاط رہا ہے, لیکن اب احتیاط رہ کہاں گئی اس جمعیت کے اندر. نہ جانے کیا کیا خرابیاں ان کے اندر در آئی ہیں, اور اس خرابی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب تکفیری معاملے میں بھی انہوں نے سلف کا منہج چھوڑ دیا ہے. یہ کیسے سلفی ہیں؟ تکفیر کے باب میں اسلاف کا رویہ بہت ہی محتاط رہا ہے. سنا ہے کہ لوگوں نے کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ پورے عالم اسلام کی ایک رویت کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور رویت ہلال کو علما گلوبلائزیشن, عالمگیریت اور آفاقیت دینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے؟ اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش تھی, لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے, دیگر ہے. نمن تنہا دری میں خانہ مستم, نمن تنہا دری میں خانہ مستم, جنیدو شبلیو اتار ہم مست. اس میں خانے میں میں تنہا نہیں ہوں, بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے, یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے, ان کی عبارات سے, ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے. مثلا نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت ہیں, انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الندیہ میں, بڑی پیاری کتاب ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر, روضۃ الندیہ. حضرت فرماتے اذا رآہ اہل بلد لازم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ. دیکھیے اپنے موقف کے اوپر تائید بھی لا رہے ہیں. عبارت دیکھیے روضۃ الندیہ کی,
اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقۃ ووجہہ الاحادیث المصرحۃ بالصیام لرؤیتہ والافطار لرؤیتہ وہی خطاب لجمیع الامہ فمن رآہ منہم فی ای مکان کان ذلک رؤیۃ لجمیعہم. یہ پوری کی پوری عبادت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دی ہے. الروضۃ الندیہ کی ترجمہ کیا ہے؟ اذا رآہ اگر اس کو دیکھ لیں ہو یعنی القمر الہلال اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے بلکہ وہ کہیے کہ اذا رآہ اہل بلد کسی ایک شہر کے لوگ ہلال دیکھ لیں چاند دیکھ لیں تو لزم سائر البلاد الموافقہ تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے. پہلی بات. دوسری بات وہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, اس کی وجہ ہے, اس کی توجیہ ہے, اس کا سبب ہے کیا؟ الاحادیث المصرحہ. میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص صریحہ موجود نہیں ہے اپنے علم کے مطابق. حضرت فرما رہے ہیں احادیث صریحہ موجود ہیں. ووجہہ الاحادیث المصرحہ بصیام لرؤیتہ بصیام لرؤیتہ یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے, والافطار لرؤیتہ اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے. یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی. اور آگے فرما رہے کہ سومو لرؤیتہ, جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا, یہی حدیث وہی خطاب لجمیع الامہ. تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر, تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے, یہ خطاب تم لوگ لجمیع الامہ, یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے, کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے, کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. وہی خطاب لجمیع الامہ, یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے. فمن رآہ منہم فی ای مکان, چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو کان ذالک رؤیۃ لجمیعہم, تو تمام لوگوں کے لیے یہ رؤیت معتبر ہوگی. کان ذالک رؤیۃ لجمیعہم, تو یہ رؤیت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رؤیت معتبر ہوگی. تو یہی لوگ کافر کیوں ہو گئے؟ تکفیری فتویٰ انہی کے اوپر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میخانے میں تنہا ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی تو ہیں. چلیے دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ